بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب چوتھا، فصل چھٹی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد کے اچھے نام رکھنے اور انہیں گھٹی دینے کا حکم۔ کسی بھی ذی شعور انسان کو اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ والدین کی تمام تر مساعی، کوششیں اور بہتر معیشت کے حصول کے لیے جد و جہد کی غایت اولیٰ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو عزت، رفعت اور معاشرے میں وقار کی نعمتیں عطا کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ذہن سازی اور کردار سازی والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ وہ انہیں زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب اور ہر محاذ پر کامران دیکھنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وہ حد المقدور اپنی اولاد کو خوف، بھوک، وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی کوئی صحابی آتا اور یہ خوشخبری دیتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کرتا کہ مجھے بتائیے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اس کا نام رکھنے کا حکم فرماتے اور فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمانے جاہلیت کے ناموں کو تبدیل فرما دیتے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ الاسماء تنزل من السماء، یعنی نام آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ ناموں کا اثر بچوں کی شخصیت پر ہوتا ہے، لہذا بچے کی شخصیت اس کی استاد طبع اور مزاج کو خوشگوار اور خوش آثار بنانے کے لیے اشد ضروری ہے کہ بچے کا نام خوبصورت اور معنویت کا حامل رکھا جائے۔ اس فصل کی پہلی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اسے کھجور کی گٹی سے شرف یاب فرمایا، اس کے لیے برکت کی دعا کی اور مجھے واپس دے دیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے حسن ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر اس کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کے والد نے اس کی شادی نہ کی اور اس کے بیٹے سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، جبکہ ابن القیم اور خطیب تبریزی نے بھی نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم باپ کا بیٹے پر حق تو جان چکے ہیں، یہ فرمائیے بیٹے کا والد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھے آداب سکھائے۔ اس حدیث کو امام بہقی اور قشیری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی رضاعت کا اچھا انتظام کرے اور اسے اچھے آداب سکھائے۔ اس حدیث کو امام بہقی اور قشیری نے روایت کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہے، جبکہ سب سے برے نام حرب، یعنی جنگ، اور مرہ یعنی کڑوا ہے۔ یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کریں جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابو یعلا اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ 2۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنے کی فضیلت اور برکت۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے المسند میں، بخاری نے الادب المفرد میں اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 3۔ اولاد کا نام محمد رکھنے کی فضیلت اور برکت۔ 9۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ میرے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ابن کبیر نے روایت کیا ہے اور اسے امام سیوطی، مناوی اور اجلونی نے ذکر کیا ہے، اور امام سیوطی نے کہا ہے کہ اس موضوع پر وارد ہونے والی یہ سب احادیث سے بہتر حدیث ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ امام منادی اور اجلونی نے بھی امام سیوطی کا قول نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، جس شخص کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہوئی اور اس نے میری محبت اور میرے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھا تو وہ اور بچہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو امام قزوینی نے روایت کیا ہے اور اسے امام حندی، ابن حجر حیتمی، حلبی، ابن عابدین شامی، ابو بکر البکری اور کنانی نے ذکر کیا ہے۔ امام کنانی بیان کرتے ہیں
یہ ہمارے شیخ حلبی نے کہا ہے، لیکن بعض فاج حدیث نے کہا ہے کہ اس موضوع پر سب سے زیادہ صحیح یعنی صحت کے سب سے زیادہ قریب یہ حدیث ہے۔ پھر انہوں نے مذکور حدیث مبارک کو ذکر کیا۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ 12، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم اپنے کسی بچے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو اور نہ ہی کسی شے سے محروم کرو۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور سیوطی، ہندی، ملا علی قاری اور اجلونی نے ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کسی بچے کا نام محمد رکھو تو میری نسبت سے اس کی تکریم کرو، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑو اور اس کے چہرے کو برا نہ جانو۔ اس حدیث کو امام ابن بکیر نے روایت کیا ہے اور ہندی نے ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 14، امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا اپنے والد امام موسیٰ بن جعفر الصادق سے، اور وہ اپنے والد امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، اور وہ اپنے والد امام محمد باقر سے، وہ اپنے والد امام حسین سے، وہ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بھی دسترخوان کو بچھایا جائے اور اس میں محمد یا احمد نام کا کوئی شخص موجود ہو تو اس اسم مبارک کی برکت سے ہر روز 2 مرتبہ فرشتوں کے ذریعے اس گھر کو بابرکت بنایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن بکیر اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام سیوطی نے ایک اور طریق سے سند حسن کے ساتھ اور منادی نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ امام سیوطی نے کہا ہے اس اسناد کی رجال ثقہ ہے۔ حدیث نمبر 15، حضرت عثمان عمری سے مرسلن روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے گھر کے افراد میں 1 یا 2 یا 3 شخص محمد نام کے ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے مرسلن اور ابن بکیر نے حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، جبکہ اسے امام ہندی اور منادی نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام منادی نے عثمان عمری کے متعلق کہا ہے، وہ عثمان بن باقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر عمری المدنی ہیں، وہ بصرہ میں قیام پذیر رہے۔ امام اسقلانی نے تقریب التہذیب میں کہا ہے کہ وہ صدوق ہیں اور بعض اوقات وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 16، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ مشورہ کے لیے جمع ہوں اور ان کے ساتھ محمد نام والا کوئی شخص ہو مگر وہ اسے اپنے مشورے میں داخل نہ کریں تو ان کے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابن بکیر، خطیب بغدادی، ابن عساکر اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام منادی نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
برے نام رکھنے سے منع فرماتے اور اچھے ناموں سے بدل دیتے۔ حدیث نمبر 17، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 18، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے براہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص برا یعنی نیکی کے پاس سے نکل گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 19 نمبر حدیث، محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برا یعنی نیکی رکھا تو مجھ سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نام کو رکھنے سے منع فرمایا ہے اور میرا نام پہلے برا رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پارسائی بیان نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ نیکوکار ہے۔ لوگوں نے عرض کیا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا نام زینب رکھ دو۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 20، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ 5، نومولود بچوں کو برکت کے لیے بزرگوں سے گھٹی دلوانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 21، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں ان کے شکم میں تھا۔ وہ فرماتی ہیں ہجرت کے وقت میرے حمل کے ایام مکمل تھے، لہذا جب مدینہ منورہ پہنچی اور قباء میں ٹھہری تو وہیں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے چبا کر اس نومولود عبداللہ کے منہ میں رکھ دیا۔ یوں پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ہجرت کے بعد اہل اسلام کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 22، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد، ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔ باب نمبر 4 کی فصل نمبر 6 یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، پیج نمبر 476۔ پارٹ نمبر 30 مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔